مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل آپ فرما دیجئے، من کان عدوا، جو کوئی بھی ہو دشمن، لجبریل، جبریل کا، فإنہ، بے شک سوائے اس کے نہیں ہے وہ، نزلہ، کہ انہوں نے اتارا، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے کتابوں کی، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا، جو کوئی بھی ہو دشمن، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 اور 98 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ عنوان کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے 4 مضمونوں پر کیا تھی؟ مشتمل تھی۔ نمبر 1، اثبات توحید۔ تو پہلے حصہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اثبات توحید کو بیان کیا، توحید کو ثابت کیا مختلف انداز میں، اور اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا مضمون آجائے جی قرآن مجید ہے۔ دوسرا مضمون وہ ہے اثبات رسالت، تیسرا مضمون وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا عنوان اور مضمون جو سورہ بقرہ میں بیان ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 4 دعوے ہیں، 4 مضمون ہیں، یہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں 4 مرتبہ ذکر فرمائیں گے۔ توحید کو بھی 4 بار، رسالت کو بھی 4 بار، جہاد کو بھی 4 بار، اور انفاق کو بھی 4 بار۔ حصوں کے اعتبار سے یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 177 تک ہے۔ آیت نمبر 177 یہ دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے، اور شروع ہوتے ہی اس کے تقریباً چند رکوع وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 6واں رکوع اس کی پہلی آیت نمبر 77، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آخری آیت ہے اس دوسرے حصے کی۔ تو اس دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بات رسالت کو بیان فرمائیں گے، اس بات یعنی رسالت کو ثابت کریں گے، رسالت کو ثابت کریں گے، اور اس رسالت پہ ہونے والے جتنے بھی اعتراضات اور شبہات ہیں ان سب کا جواب دیں گے۔ قرآن جس انداز سے نازل ہوتا ہے تو اس کے نزول کا یہ انداز ہے کہ سامنے افہام اور تفہیم کا معاملہ جب چل رہا ہو وہاں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں 7 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو ان کی خباستیں یاد کروائیں، ان پر اللہ نے جو نعمتیں کی تھی وہ یاد کروائیں، ان پہ نازل ہونے والے عذابات کا تذکرہ ہوا، ان کو دعوت توحید دی گئی۔ تو اب ان کی طرف سے اور جمیع لوگ جو آپ کے مخاطب تھے، قرآن کے مخاطب تھے، ان کی طرف سے جو اعتراضات اور شبہات ہوں گے، قرآن ان اعتراضات اور شبہات کا کیا کرے گا؟ جواب دے گا۔ تو رسالت پہ وارد ہونے والے تقریباً 9 اعتراضات ہیں، ان 9 اعتراضات کا اللہ تبارک و تعالی اس دوسرے حصے میں جواب دیں گے۔ پہلا اعتراض وہ یہ ہے
کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہم آپ کو تسلیم کر لیتے، آپ کو اللہ کا نبی مان لیتے، لیکن جو آپ پہ وحی لانے والا فرشتہ ہے جبرائیل، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان پہ عذاب نازل کرنے والا جو فرشتہ تھا وہ یہ جبرائیل تھا۔ آپ جبرائیل کو تبدیل کر دیں، جبرائیل کی جگہ حضرت میکائیل سے کہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے کیا کرے؟ وحی نازل کیا کرے، وہ قرآن لے کے آیا کرے، تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کے 5 جواب دیے۔ اس اعتراض کے کیا کیے؟ 5 جواب دیے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ہم آپ کی بات اس لیے بھی نہیں مانتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے۔ وہ تو کیا تھے؟ جادوگر تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو ان کو آپ اللہ کا نبی بنا رہے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے اس لیے بھی تیار نہیں۔ اس کا جواب آیت نمبر 102 کے اندر اللہ دیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جادوگر نہیں تھے، اس لیے کہ جادو تو کفر ہے، اور ایک نبی سے کفر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ آپ جادو کو، یہ مختلف لوگ تھے جو اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ جادو کو ناجائز کہتے ہو۔ جادو کو کیا کہتے ہو؟ ناجائز کہتے ہو کہ یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ جادو سکھانے کے لیے تو اللہ نے فرشتے اتارے تھے۔ جادو سکھانے کے لیے تو اللہ نے فرشتے اتارے تھے، ہاروت اور ماروت۔ تو اس کے 2 جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کہ وہ جو فرشتے اتارے تھے، ایک تو جادو لے کے نہیں اترے تھے، دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ بطور آزمائش کے اترے تھے، اور بطور آزمائش کے جادو کیا کرتے تھے؟ سکھاتے تھے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو اس لیے بھی تسلیم نہیں کرتے، آپ کو نبی اس لیے بھی نہیں مانتے کہ آپ صحیح الفاظ کا استعمال اس کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یعنی ہم رائنا کا لفظ کہتے ہیں، رب رائنا میں کیا ہے؟ کیا اس میں نقص ہے کہ آپ ہم کو رائنا جیسے درست اور صحیح لفظ سے بھی منع کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ یہ دیں گے کہ میرا نبی اتنا عظیم الشان ہے کہ وہ لفظ جس کا معنی صحیح بھی جا رہا ہو، غلط بھی جا رہا ہو، ایسا لفظ کہ جس کا معنی صحیح بھی نکلتا ہو، غلط بھی نکلتا ہو، تو ایسا معنی میں اپنے پیغمبر کی شان میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہو گئے تقریباً 4 اعتراض۔ 5واں اعتراض نسخ والا تھا کہ یہ اللہ کی کیسی کتاب ہے اور آپ اللہ کے کیسے نبی ہیں کہ ایک دن آپ پہ ایک آیت اتری، دوسرے دن اس کو منسوخ کر دیا، دوسری آیت آ گئی، آج ایک حکم، کل دوسرا حکم، پھر اس کے بعد وہ منسوخ۔ پھر میں نے اس دن جمعے کے بیان میں بتایا تھا کہ قرآن حکیم کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں جمع نہیں کیا گیا۔ اس کی جتنی وجوہات تھی ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ کے اندر جو قرآن حکیم تھا اس کی آیتیں منسوخ ہوتی تھیں، حکم تبدیل ہوتا تھا۔ اللہ کا نبی موجود تھا تو شریعت کے اندر جیسے حکیم نسخہ تبدیل کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بعض آیتوں کو کیا کرتے، بعض حکموں کو تبدیل کیا کرتے تھے، تو اس لیے بھی قرآن حکیم جمع نہیں ہوا۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے، یہ کیسا اللہ کے احکامات ہیں کہ ایک دن ایک آرڈر جاری کیا اور دوسرے دن دوسرا آرڈر جاری کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جواب یہ قرآن آیت کی شکل میں یہ دیں گے کہ میں اللہ کا تابعدار ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جیسے اللہ مجھے حکم دیں گے میں ویسے کرتا جاؤں۔ چھٹا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے نائب بنائے ہیں، آپ کہتے ہو کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے۔ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولد اور اولاد بنائی۔ یا ایک بات سمجھیں، ایک لفظ ہے تولید الولد، عربی ہے نا، ایک لفظ ہے تولید الولد اور ایک لفظ ہے اتخاذ الولد۔ تولید الولد کسے کہتے ہیں کہ مرد اور عورت آپس میں جمع ہوں اور عورت سے جو بچہ پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں تولید الولد۔
اس کے یہ قائل نہیں تھے یہود بھی، تولید الولد کے قائل نہیں تھے کہ بھائی اس طرح کچھ معاملہ ہو، وہ قائل تھے اتخاذ الولد کے۔ اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت کے اندر لاڑ پیار سے کسی کو اپنا کیا بنا لینا، بچہ بنا لینا، کسی کو اپنا نائب بنا لینا۔ تو اس کا جواب دیں گے کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، 5 طریقوں سے جواب دیں گے۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، بدیع السماوات والارض، وہ تو زمین آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ کل لہ قانتون، یہ ساری کی ساری کائنات، یہ سارے لوگ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اس کو نائب بنانے کی ضرورت نہیں۔ 7واں اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کی نبوت کے بارے میں ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا؟ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کو یہ چاہیے کہ وہ خود آ کے ہم سے بات کریں۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، کیا وہ جو لا علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے نبی ہیں، لولا يكلمنا اللہ، تو اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا آپ کی نبوت کے بارے میں اور آپ کی رسالت کے بارے میں؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی دیں گے۔ اور اس 7ویں اور 8ویں اعتراض کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیت اللہ تعمیر کرنے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 وجہوں سے ذکر کریں گے۔ 3 وجوہات ہیں اس واقعے کے ذکر کرنے کی، جب وہاں پہنچے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 8واں اعتراض کہ بھائی پہلے آپ نماز پڑھتے تھے کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف۔ یہ اصل لفظ بیت المقدس ہے، مشہور بیت المقدس ہے، ہم بھی وہی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال بیت المقدس اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ، تو پہلے آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ نے شروع کر دی ہے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی۔ پہلے اس طرف منہ تھا، اب بیت اللہ کی طرف منہ ہو گیا۔ تو اس کا جواب دیں گے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، شمال جنوب، یہ ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اللہ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ تو ایک رخ ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، تو اب آدم کو سجدہ تو نہیں کیا گیا تھا، سجدہ تو اللہ کو کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام تو صرف ایک رخ تھے۔ اب جس طرح آدم علیہ السلام ایک رخ تھے، ہم بھی کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، کعبہ تو ہمارا کیا ہے؟ رخ ہے۔ سجدہ تو ہم اللہ کو کر رہے ہیں، رب کعبہ کو کر رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض اس کا جواب دیں گے۔ اور 9واں اعتراض وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں منع کرتے ہو بت پرستی سے۔ بت پرستی سے کیا کرتے ہو؟ منع کرتے ہو کہ پتھروں کو نہ پوجو، فلاں کو نہ پوجو، قبروں کو نہ پوجو، تو خود آپ صفا مروہ کے گرد چکر کیوں لگا رہے ہو؟ خود آپ کیا کر رہے ہو؟ صفا مروہ کے گرد چکر لگا رہے ہو، وہاں دوڑ رہے ہو۔ تو اب انہیں کون بتائے کہ یہ ہم کس کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، یہ ہم کس کے طرز کو یاد کر رہے ہیں، کس کے فعل کو یاد کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو صفا مروہ ہے یہ صرف پہاڑی نہیں، ہم ان کو پہاڑی سمجھ کے اس کے گرد چکر نہیں لگا رہے، یہ شاعر اللہ میں سے، کس میں سے ہے؟ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 159 سے لے کر آیت نمبر 62 تک اللہ تبارک و تعالی زجر اور سختی اور عذاب والے الفاظ استعمال کریں گے۔ اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ دعویٰ توحید بھی 4 بار ہوگا، دعویٰ رسالت بھی 4 بار، دعویٰ جہاد اور دعویٰ انفاق، یہ سب 4 بار ذکر ہوں گے۔ تو پہلی مرتبہ اللہ نے توحید کو کہاں ذکر فرمایا تھا؟ دعویٰ توحید کو یا ایھا الناس اعبدوا، اس کے اندر اور 5 دلائل دیے تھے۔ کتنے دلائل دیے تھے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے ان 5 دلائل کی وجہ سے۔ اور پھر دوبارہ اس دعویٰ توحید کو آیت نمبر 163 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بیان فرمائیں گے، اور یہاں اپنے اس دعویٰ توحید پر 8 دلائل دیں گے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کس لیے کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اور پہلے اعتراض کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا تھا؟ کہ جبرائیل وہی لے کے کیوں آتا ہے؟ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو تبدیل کرو، اس کی جگہ پہ کون آ جائے؟ میکائیل آ جائے۔ قل من کان عدوا لجبرائیل، کہہ دیجئے کون ہے دشمن، یا جو کوئی بھی ہے دشمن جبرائیل کا۔ یہ من شرطیہ ہے، تو اس کی جزا کیا آنی چاہیے؟ یہ شرط بیان ہو رہی ہے، کون ہے دشمن جبرائیل کا؟ تو فرمایا فلا انصاف لہ، جبرائیل سے دشمنی کرنی یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اور روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی لکھتے ہیں
فہو کافر، جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ مجزی باشد العذاب، وہ اللہ کے سخت عذاب کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔ اب اس کا جواب دیا کہ بھائی آپ جبرائیل کو کہتے ہو کہ یہ جبرائیل کیوں لے کے آتا ہے؟ بھائی تو سنو، جبرائیل کس کا پابند ہے؟ اللہ کے حکم کا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پہلا جواب یہ ہے کہ وہ وحی لے کے آتا ہے، وہ نازل کرتا ہے اس قرآن کو عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کے قلب اطہر پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے وہ وحی لے کے آتا ہے، قرآن لے کے آتا ہے، اپنی طرف سے لے کے نہیں آتا۔ مصدقا لما بین یدیہ، دوسرا جواب کہ جو کچھ وہ لے کے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے، اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اور یہ قرآن اور یہ کتاب مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، اس قرآن سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے، تورات، زبور، انجیل اور صحائف عثمانیہ، ان سب کی یہ کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے۔ جس تورات کو ماننے کا تم دعویٰ کرتے ہو، اس تورات میں جو کچھ مذکور ہے اس کی یہ قرآن کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے۔ وہدن، اور دوسری بات، یہ تیسرا جواب ہے کہ اس قرآن کو دیکھو، جبرائیل کو نہ دیکھو، قرآن کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تمہارے لیے قرآن کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہے۔ ہدی للناس تو ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت تو ہے، لیکن ہدی للمتقین، قرآن کی ہدایت سے فائدہ صحیح انداز میں کون اٹھانے والے ہیں؟ وہ صرف اور صرف متقین ہیں۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور اس قرآن میں خوشخبری ہے، اے بشریٰ فی الجنہ، یہ جنت میں مومنوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، اس میں خوشخبری دی گئی ہے مومنوں کو جنت کی۔ آگے پانچواں اور تفصیلی جواب، من کان عدوا للہ، جو دشمن ہے اللہ کا، بعض حضرات نے معنی کیا عدوا لکتاب اللہ، جو دشمن ہے اللہ کی کتاب کا، من کان عدوا للہ، جو دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے ملائکہ، ملک کی جمع ہے، اس کا معنی فرشتے، تو جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور ملائکہ کا، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے رسولوں کا، تمام رسول آدم علیہ السلام سے لے کے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام رسولوں میں سے جس کسی رسول کا بھی دشمن ہے، وہ جبریل، اور خاص کر حضرت جبرائیل کا، خاص کر حضرت جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، تو سن لے بے شک اللہ تبارک و تعالی، عدو للکافرین، دشمن ہے کس کا؟ کافروں کا۔ یا مفسرین نے معنی اس انداز میں کیا ہے کہ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، ورسولہ، اور رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، یہ جو اللہ اور رسول، ملائکہ اور جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے، فإنہ کافر، یہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور اللہ کافروں کا کیا ہے؟ دشمن۔ یہاں ملائکہ کے اندر جبرائیل اور میکائیل شامل تھے، فرشتوں میں حضرت جبرائیل بھی شامل ہے، میکائیل بھی شامل ہیں، تو ان کو الگ سے کیوں ذکر کیا جبرائیل کو اور میکائیل کو؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بھائی یہ فرشتوں میں کیا ہیں؟ برتر ہیں، فرشتوں میں کیا ہیں؟ اور علامہ علوسی نے روح المعانی کے اندر اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے، لأن اليہود ذکرہما ونزلت الآیہ بسببہما، کہ جو یہود تھے انہوں نے ان کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بھائی جبرائیل وہی لے کے نہ آئے، میکائیل لے کے آئے، تو انہوں نے جس کا ذکر کیا، ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں بھی نازل کی ہیں، اور یہ ان کا نام بھی الگ سے لے لیا کہ جو بھی ان کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور کافروں کا اللہ کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تم ان سے دشمنی کرو، اللہ کی دشمنی تمہارے ساتھ ہوگی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی جانب آیاتٍ، آیتیں،
بینات واضح نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی طرف نازل کی۔ اب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، بھائی آپ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھ پہ یہ ایمان نہیں لاتا، مجھ پہ وہ ایمان نہیں لاتا، اس کا کفر اس کا کفر۔ فرمایا ہم نے آپ کو واضح نشانیاں دی ہیں، اور جامعیت قرآن، صداقت قرآن اللہ بیان فرماتے ہیں وما یکفر بها الا الفاسقون، ان کا انکار نہیں کرتے ان آیات کا مگر کون؟ فاسق۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ الخارجون عن حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے کیا ہو جائیں؟ نکل جائیں۔ تمردون فی الکف، بے کھٹک اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرنے والے اور سرکشی کرنے والے۔ او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا کوئی وعدہ کرنا، نبذه تو اس وعدے کو پھینک دیا، فریق منهم ان میں سے ایک گروہ نے۔ آپ نے پچھلی کئی آیات میں سنا کہ ایک وعدہ کیا اس کو توڑ دیا، دوسرا وعدہ کیا اس کو توڑ دیا، ان کی عادت چلی آئی ہے۔ نبذہ کا معنی ایک نبذہ ہوتا ہے عربی میں، اور ایک طرح ہوتا ہے۔ طرح معنی عام سے پھینک دینا، اور نبذہ کا معنی ہوتا ہے کراہیت کے ساتھ پھینک دینا، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے پھینک دینا۔ فرمایا جب کبھی بھی ان میں سے کوئی وعدہ کرتا تھا، وعدہ کرنا، نبذہ فریق منہم، تو ایک گروہ ان میں سے اس وعدے کو توڑ دیتا تھا، اس وعدے کو توڑ دیتا تھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمہ اللہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لا رہے ہیں، بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، تو یہ اس دعوے میں بھی اپنے وہ کیا تھے؟ جھوٹے تھے۔ ان کا جو ایمان تھا یہ ایمان کیا تھا؟ منافقانہ تھا۔ یہ ایمان کیا تھا؟ منافقانہ تھا، اوپر سے اور اندر سے کچھ اور۔ ہماری ہندکوں میں کہتے ہیں اتو لا الہ اندرو کالی بلا، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کیا؟ کالی بلا۔ تو منافقوں کا یہ حال ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں اکثر تو ایمان لاتے ہی نہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، جب آگے ان کے پاس اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق تصدیق کرنے والے تھے، لما معہم جو ان کے پاس تھی، یا یہ قرآن لے کے آئے تو یہ قرآن کیا کرنے والا تھا؟ ان کی تصدیق کرنے والا تھا۔ بھائی تورات کے اندر جو لکھا تھا کیا لکھا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ کیا تھا؟ کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز ہے۔ یہ کس میں ذکر تھا؟ تورات میں ذکر تھا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا، قل للہ المشرق والمغرب وللہ المشرق والمغرب۔ یہ سورہ مزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ یہ مضمون بیان ہوا ہے تورات کے اندر، تو اسی مضمون کو سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کو کیا بنا لو؟ کارساز بنا لو۔ تو یہ کارساز والا حکم کہاں تھا؟ تورات میں تھا، وہی کارساز والا حکم یہاں بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور اسی کو علامہ روح المعانی لکھتے ہیں کہ مصدق ان کا معنی کہ یہ ہے کہ یہ قرآن صدق ما فیہا، جو کچھ تورات کے اندر تھا اس کی تصدیق کرنے والا ہے، من قواعد التوحید، توحید کے قواعد میں سے، وہ اصول الدین، اور دین کے اصولوں میں سے، والمواعظ، اور جو واعظ اور نصیحت بیان کی گئی، والحکم، اور جو کچھ حکمتیں بیان کی گئی تورات کے اندر وہ ساری اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی۔ اور اسی طرح واخبار الامم، پہلی امتوں کے واقعات قصے جو کچھ وہاں بیان تھا اس سب کی کیا کرنے والا ہے؟ قرآن تصدیق کرنے والا ہے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ خباثت یہود، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ کو، من الذین، ایک گروہ نے پھینک دیا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یعنی جب قرآن آ گیا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ پھینک دیا، توڑ دیا، انکار کر دیا۔ کن لوگوں نے؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ یہود کو کتاب دی گئی تھی؟ نہیں دی گئی، تورات دی گئی۔
پھر انجیل بھی دے گی بنی اسرائیل کو، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ پھینک دیا۔ کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ تو اللہ کی کتاب کو پھینکنے والا کون ہوگا؟ ایک ہوگا یہود کے طرز پہ چلنے والا ہوگا۔ اب اللہ کی کتاب کو پھینکنے کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے ظاہری معنی، کتاب اٹھائی پھینک دی،